السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ مریم 16واں پارہ، آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک یہ رکوع مکمل ہوگا. یہاں سے پارے کا 6واں رکوع ہے اور سورت کا 3واں رکوع ہے. اس سے پہلے تذکرہ ہوا تھا حضرت مریم کا اور ضمن میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ ابن مریم ہیں، ابن اللہ نہیں ہے. اب یہاں سے تذکرہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم کا، تاکہ مکے والوں کو معلوم ہو جائے کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے کے لائق نہیں ہو، کیونکہ ابراہیم تو موحد تھے اور تم مشرک ہو. ابراہیم تو بتوں کو توڑتے تھے، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو. ابراہیم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا تھا، تم اپنی پیشانیوں کو بتوں سے سجاتے ہو. تمہارا اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانا باعث شرم ہے. ابراہیم تو ایسے تھے، اس لیے یہاں سے فرمایا کہ ابراہیم کا تذکرہ کرو اپنی کتاب میں، اس حیثیت سے کہ وہ موحد تھے. دنیا کے ہر لوگ ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو. مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ان کے راستے پر ہیں، وہ ہمارے تھے، ہم ان کے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی ڈگر پہ ہیں. یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے راستے پہ ہیں. مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے نسب پہ ہیں. ہر شخص کو دعویٰ اسماعیل کے ذریعے بیت اللہ کو آباد کیا گیا، اور ابراہیم کی اولاد اسماعیل کے ذریعے سے جب مکے کو آباد کیا گیا تو مکے والوں کو چاہیے کہ وہ توحید پر قائم رہیں، تو وہ ابراہیم کی اولاد کہنے کے لائق ہو جائیں گے. اس رکوع کا عنوان یہی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور تذکرہ کیجیے کتاب میں، یعنی قصہ بیان کیجیے کتاب میں ابراہیم کا. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے. اِنَّهُ، بے شک وہ، کانا کے معنی تھے اور کانا کے معنی ہے، دونوں استعمال ہوتے ہیں. صدیقا نبیہ، سچے پیغمبر. ظاہر یہ ہے کہ نبی سچے ہی ہوتے ہیں. ہر نبی کو صدیق کہا جائے گا، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا. ہر نبی صدیق ہوتا لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا. تو صدیقا نبیہ کہا کہ یہ واضح کر دیا گیا کہ صداقت ان کی گھٹھی میں تھی. صدیق ایک مخصوص لقب ہے. قرآن کی اصطلاح میں
صدیق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو زندگی بھر میں کبھی جھوٹ نہ بولا، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ایک قول مفسرین کا یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو اپنے دل میں بات رکھتا ہو اسی کے مطابق زبان پر کا اظہار کرتا ہو، زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو، ایسا کرنے سے پرہیز کرتا ہو تو وہ صدیق ہے۔ جب تک زبان قلب کی ترجمان نہ ہو تب تک صدیق نہیں بن سکتا۔ یہ دوسری تعریف ہے۔ بعض میں اس کی وضاحت یہ ہے، نبیوں کی تصدیق کرنے والے جب کوئی نبی کوئی ایسا واقعہ بیان فرمائے کہ لوگوں کی عقل سے اوپر چلا جائے اور سب اس کو عقلاً ناممکن سمجھیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا، انگلیوں سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، ایک ہی رات میں معراج کا واقعہ بیان کرنا، اور لوگوں کا یہ کہنا کہ میرا ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہی بات کہی گئی صدیق اکبر سے تو انہوں نے بلا سوچے سمجھے برملا بلا توقف کے یہ کہہ دیا، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے۔ کیسے سچ ہے یہ عقل مانے یا نہ مانے، اگر آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہے کہ میں راتوں رات گیا اور آیا تو بالکل سچ ہے۔ اس طرح سے بلا تاخیر تصدیق کرنے والے کو صدیق کہتے ہیں۔ اسی لیے تمام صدیق میں صدیق اکبر ان کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کی تصدیق ایسے موقع پر ہوئی ہے۔ تو صدیق النبی، سچے نبی تھے، راست باز تھے۔ آدمی کبھی کبھی حقیقت کو جانتا ہے لیکن موقع ایسا آ جاتا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ صدیق کے صدق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹھے۔ حضرت ابراہیم صدیق تھے۔ بہت سے نبی، جتنے نبیوں کا نام آیا ہے سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ خصوصی لقب دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ کسی اور میں خوبی نہیں ہے، ان میں وہ خوبی زیادہ غالب ہے تو ان کو وہ نام دے دیا گیا۔ جیسے حبیب اللہ، اللہ کا حبیب، اس کا مطلب نہیں کہ دوسرے نبی محبوب نہیں تھے، دوسرے نبی پسند نہیں تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ پسندیدگی اور وہ محبوبیت سید الانبیاء میں غالب ہے تو آپ کو محبوب خدا کہا گیا۔ تو کیا سارے انبیاء محبوب نہیں ہیں؟ سارے انبیاء محبوب ہیں۔ ابراہیم کو خلیل کہا تو کیا سارے انبیاء میں خلت نہیں تھی؟ لیکن یہاں غلبہ تھا خلت کا۔ حضرت نوح نجیب اللہ ہے، نجابت دعا کیا اور قبول ہو گئی۔ یہاں خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن نجیب اللہ حضرت نوح کو کہا گیا کیونکہ ان کی دعا قبول ایسی ہوئی کہ سارا عالم متاثر ہوا، سب غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کریم اللہ، کلام کا غلبہ ہے، وہاں کوہ طور پہ تجلی ہوئی، براہ راست بات چیت ہوئی تو ان کو کریم اللہ کا خطاب دیا گیا۔ حالانکہ ہر نبی سے کلام ہوتا ہے تو غلبہ جس صفت کا ہوتا ہے اس نبی کے ساتھ وہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا۔ روح اللہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ روح الامین نے پھونک مارا اور حضرت عیسیٰ ظاہر ہوئے تو ان کے پھونک مارنے سے ان کو روح اللہ کہا گیا۔ جبریل امین کا تعاون سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کے ساتھ، خود حضرت موسیٰ کے ساتھ بھیجا کئی آزمائش کے موقع پر۔ تو صفات انبیاء کی غلبہ کو دیکھ کر ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں کہا گیا ہے صدیق النبی، اور سچے راست باز تھے۔ اس صدق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے والد محترم کی اصلاح کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے والد ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، میں ان کو کس طریقے سے ٹوکوں، ان کی کیسے اصلاح کروں۔ اپنے باپ سے ایسی بات کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ ایک طرف باپ کا ادب اور ایک طرف اللہ کا جلال اور توحید، دونوں کے درمیان کیسا اعتدال کیا ہے اس کو یہاں دکھایا گیا ہے۔ اذ قال لأبی، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے،
اپنے باپ کو انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے یا ابتی، اے میرے پیارے باپ۔ سورہ انعام میں یہ بات آ چکی ہے، ان کے والد کا نام آزر تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو لفظ آزر وہاں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، تو یہاں بھی وہی مراد ہے، اپنے باپ آزر سے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے باپ۔ لفظ یا اب کے معنی اے میرے باپ، لیکن یا ابتی اس میں اشارہ یہ ہے محبوبیت کی طرف، اے میرے پیارے باپ، یعنی باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے جس میں شفقت ہوتی، ہمدردی ہوتی، محبت ہوتی، عظمت ہوتی، ان تمام کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، غلط بات نہیں بتاؤں گا۔ آپ سے میرا بول محبت کی بنیاد پر ہے، نفرت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اسی یا ابتی لم تعبدوا، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ لم تعبدوا، کیوں بندگی کرتے ہیں؟ ماں بمانا الذی، جو ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لا یسمع، جو سنتے نہیں، ولا یبصر، جو دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کے کچھ کام میں آتے نہیں۔ اغنا یغنی کے معنی بے نیاز کر دینا، کام میں آنا، کام بنا دینا۔ ولا یغنی عنک، آپ کے کام میں نہیں آتے۔ شیئان، کچھ بھی، اگر تھوڑا سا بھی کام میں آ سکتے تو شیئان کا لفظ نہیں آتا۔ شیئا مانے کچھ بھی، تھوڑا سا بھی۔ پھر شیئان میں بھی تنوین رکھا اللہ نے، تھوڑے میں سے بھی تھوڑا، یعنی کسی قدر بھی نہیں۔ تو تین باتیں پوچھا، بندگی ایسوں کی آپ کرتے ہیں جو سنتے ہی نہیں، آپ پکارتے جائیں وہ سنتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں۔ آپ کتنا ہی بندگی کریں، ان کے سامنے کتنا بھی نیاز کریں، چاہیں وہ دیکھتے ہی نہیں۔ آپ کتنا ہی مجبور اور مظلوم اور بے کس ہو کر فریاد کریں، کچھ کام میں آتے ہی نہیں۔ تو پھر ایسوں کی بندگی کیوں کرتے آپ؟ یہ سوال ہے۔ اب اسی کو آپ پلٹ کر پوچھیں گے تو نکلے گا بندگی ایسوں کی ہونا چاہیے جو ہر ایک کی سنتا ہو، ہر بات سنتا ہو۔ بندگی ایسے ذات کی کرنا چاہیے جو ہر ایک کو دیکھتا ہو، ہر وقت دیکھتا ہو۔ بندگی ایسے ذات کی ہونا چاہیے جو سب کے کام میں آتا ہو، ہم وقت کام میں آتا ہو۔ اس شان کا مالک ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، کیونکہ وہی سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کے کام بناتا ہے۔ لہذا یہاں سے معلوم ہوا جتنے لوگوں میں، یعنی جتنے معبودان باطلہ میں آپ غور کریں گے، یہ تین صفتیں کسی میں نہیں ملیں گی آپ کو۔ جہاں جہاں چڑھائے جاتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، حاجتیں پیش کی جاتی ہیں، آپ ان تین ترازوؤں پر تول کر دیکھیں، کسی میں بھی یہ تین خوبی نہیں ملے گی آپ کو۔ لہذا ان میں سے کسی کو عبادت کے لائق چننا یہ غلطی ہے۔ ابراہیم کا یہ سبق ہے، خاص طور سے مکے والوں کو سنانے کا ذکر چل رہا ہے۔ مکے والے ابراہیم کو اپنا سمجھتے تھے، تو ابراہیم کا یہ مقولہ پھر کس کے لیے ہے؟ جبکہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے، دروازوں پر بڑے بڑے حبل اور منات اور عزا اور نصر، بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں۔ سورہ نوح پارہ 29 میں ان بتوں کے نام بتائے ہیں۔ یعوق بت کا نام ہے، نصر بڑے بت کا نام ہے۔ ان بتوں کی پرستش ہو رہی ہے اور ابراہیم اپنے باپ سے یہ کہہ رہے ہیں، تو اب بتاؤ مکے والوں کو بولنے کا حق ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں؟ یہ تذکرہ کیا۔ جتنے لوگ وہاں پر تھے، ہر ایک قبیلہ اپنا ایک بت رکھتا تھا، قبیلے کا بت جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، ہر گھر کا ایک خدا تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ بات یہاں پہنچائی جا رہی ہے کہ جتنے معبودان باطلہ ہیں، یہ تین اوصاف کسی میں نہیں ہیں، لہذا ان کی بندگی کرنے والے ہمیشہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ معبود ہونے کی خوبیاں ظاہر کر دی گئی۔ اب یہ معلوم کیسے ہوا؟ یا ابتی، اے میرے پیارے باپ، انی بے شک میں،
قد جاءنی تحقیق کی آیا میرے پاس، من العلم علم میں سے، میرے پاس ایسا علم پہنچا، یہ نہیں کہا دیا سارا علم میرے پاس ہے، سارا علم میرے پاس ہے، یہ نہیں کہا دیا، میرے پاس علم میں سے آیا۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی، انبیاء کے پاس جو علم آتا ہے وہ کل نہیں آتا، کل میں سے جز آتا، جس کو کہتے ہیں جزئی علم۔ یہاں لفظ من العلم کا مطلب من تبعیضیہ ہے، اور یہی مثال دی گئی تھی سورہ کہف کے درس میں۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا میرا تیرا دونوں کا علم ملا کے اللہ کے علم کے مقابل اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے کشتی پر بیٹھ کر سمندر سے پانی لے کر پانی کم کیا، اتنا بھی میرا تیرا علم اللہ کے علم میں سے کم نہیں کر سکا۔ تو یہاں جو من العلم ہے یہ لفظ من تبعیضیہ ہے، علم میں سے تھوڑا میرے پاس آیا ہے۔ ہر نبی کے پاس جو علم آتا ہے وہ علم الہی کے مقابل میں علم الہی سے جز ملتا ہے، جز، جس کو جزئی کہتے ہیں، کلی نہیں کہتے، عطائی کہتے ہیں، ذاتی نہیں کہتے، دیا ہوا کہتے ہیں، یہ نام ہے، یہ علم۔ جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا، اللہ نے بھیجا۔ ما لم یاتک، ایسا علم جو تیرے پاس نہیں آیا۔ ما لم یاتک، ما بمانا الذی، اور لم یاتک آپ کے پاس نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا جو علم انبیاء کے پاس آتا ہے وہ غیر نبی کے پاس آ ہی نہیں سکتا ہے سوائے انبیاء کے توسط کے۔ کیوں؟ انسانوں کا علم جو ہوتا ہے عقل سے حاصل ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے حاصل ہوتا ہے، کان سے سن کر حاصل ہوتا ہے، ہاتھوں سے چھو کر حاصل ہوتا ہے، زبان سے چکھ کر حاصل ہوتا ہے، ناک سے سونگھ کر حاصل ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کا جو علم ہوتا ہے یہ قوت مدرکہ خمسہ سے ماورا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ علم غیب سے اس کو وہ علم عطا فرماتے ہیں جو دنیا کی کوئی قوت اس کو حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے ہر علم میں خطا ہوتی ہے، ہر علم میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے پاس سے علم آتا ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ علم باقی رہتا۔ توحید آدم سے آج تک ہے، تبدیلی ہوئی۔ رسالت آدم سے ایدم ہے، تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی۔ آخرت کا علم آدم سے ایدم تک ہے، تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی۔ معبود ایک ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، تبدیلی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ تو جو وحی کے مطابق علم آتا ہے وہ پختہ ہوتا ہے، بقیہ سارے علم حقیقت یہ ہے وہ علم ہی نہیں ہے، ان کو تو فنون کہنا چاہیے، فن ہے، وہ فنون ہے، کیونکہ علم کی تعریف کی گئی ہے علم وہ ہے جو ایسا حق دکھائے، علم کہتے ہیں جو حق دکھائے، علم وہ ہے جو منزل دکھائے، علم وہ راستہ ہے جس سے ہمیں ہماری حقیقی منزل جنت اللہ کی رضا مل جائے۔ تو یہ علم آیا ہے میرے پاس جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ باپ سے ایسی گفتگو کرنا جائز ہے جب حقیقت پر مبنی ہو۔ فاتبعنی، آپ میرے کہنے پر چلو۔ کبھی بیٹا انگلی پکڑ کے چلتا ہے، اور کبھی جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو آنکھیں کمزور اور ضعیف ہو جاتی ہیں تو وہ بوڑھا اپنے بیٹے کو پکڑ کے چلتا ہے۔ یہاں یہی کہا گیا ہے علم کے اعتبار سے میرا علم اللہ کی طرف سے حاصل شدہ علم ہونے کی بنیاد پر پختہ ہے۔ میرے راہ پر چلو، میرے کہنے پر چلو، اہدیکا، میں آپ کو چلاؤں گا، لے کے چلوں گا، صراطا سویا، صراط کے معنی راستہ اور سویا کے معنی درست۔ یہ سویا اس سے پہلے کل بھی آ چکا ہے، وہاں تھا بشرن سویا، کامل درست انسان، یہاں ہے صراطا سویا، تو سویا چاہے جہاں آئے درست کے معنی میں آئے گا، کامل راستہ۔ وہاں کیا تھا؟ کامل بشر، تو سیدھے راستے پر میں آپ کو چلاؤں گا، آپ مجھ کو فالو کر لو، پھر ساتھ ساتھ چلو۔ انبیاء میں سے جتنے نبی گزرے اگر وہ اپنے والد کو رہنمائی کرتے ہیں علم کی بنیاد پر تو یہ محبت ہے، شفقت ہے، اس کو گستاخی نہیں کہا جائے گا، گستاخی نہیں کہا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا اگر کسی کا باپ
صحیح علم کے مطابق نہیں چلتا، شرک پہ چلتا ہے، گمراہی پہ چلتا ہے، وہم پہ چلتا ہے، رسومات پہ چلتا ہے، بدعقیدگی پہ چلتا ہے، اور بیٹے کو قرآن کریم کا علم حاصل ہو گیا تو ابراہیم کی سنت ہے کہ اپنے باپ کو محبت کے ساتھ یا آبتی کہتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دے۔ یہ گستاخی نہیں ہے، محبت کی علامت، تقاضائے محبت ہے۔ ایک اشکال یہاں ہو سکتا ہے، کسی ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی اتباع پر تو طنز کیا ہے قرآن نے، اس سے پہلے بات آئی تھی، کیا کہا تھا؟ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے ایسا ہی کرتے ہوئے، لہذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ قرآن نے طنز کیا تھا اس کے اوپر، اور اب یہاں اپنے باپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ باپ کا راستہ اگر درست ہے تو اس کی تعریف کرنا باعث فخر ہے۔ جیسے حضرت یوسف سے پوچھا کہ آپ کو اتنی عمدہ تعبیر کیسے آتی ہے، خوابوں کی تعبیر اتنی عمدہ کیسے آتی ہے؟ تو چونکہ یوسف کے باپ یعقوب، یعقوب کے بعد اسحاق، ان کے بعد ابراہیم، یہ سب نبی ہیں، تو بڑے فخر سے کہتے ہیں یوسف واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ دادا کی اتباع کی ہے، یہ علم میں نے ان سے سیکھا۔ تو اگر ماں باپ کا علم وہی کے مطابق ہے تو باعث فخر ہے، یہ کہا جا سکتا ہے میں نے باپ کی اتباع کی ہے۔ اور اگر باپ کا علم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے، اللہ کی شریعت سے ہٹ کر ہے، کسی بھی زمانے کے ہوں، اگر ان کی کتاب کے مطابق نہیں ہے تو ان کی اتباع باعث فخر نہیں ہے، بلکہ وہ ہدایت کے محتاج ہیں، رہنمائی کرنا چاہیے انہیں۔ تو تقسیم کر دیا قرآن نے، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر سے ان کے باپ دادا کچھ جانتے نہ ہو، ہدایت پر نہ ہو، تب بھی فالو کریں گے؟ یعنی اگر وہ جانتے ہیں، ہدایت پر ہیں، تب ان کو فالو کیا جا سکتا ہے، ان کی اتباع کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ خود نہیں جانتے، ہدایت یافتہ نہیں ہیں، تو ان کی اتباع نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ وضاحت کر دیا، اور یہ کلام اللہ میں کئی مقام پر ہے، کئی انداز سے ہے۔ یا امتی، اے میرے پیارے باپ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پرستش مت کرو۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے ان آیتوں پر پڑھتے پڑھتے شیطان کی پرستش کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے باپ آزر کیا شیطان کو دیکھ چکے تھے؟ شیطان کے پاؤں پر سجدہ کرتے تھے؟ قبلہ تھا شیطان ان کا؟ کس بنیاد پر کہا ابراہیم نے لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرو؟ شیطان تو ان چیزوں میں سے ہے جو نظر ہی نہیں آتا، تو اس کی اتباع کیسے ہوتی ہے، اس کی بندگی کیسے ہوتی ہے، اس کی پرستش کیسے ہوتی ہے؟ آج بھی کسی انسان سے پوچھو تم شیطان کی پرستش مت کرو تو کہے گا بھائی شیطان تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، شیطان کی پرستش کیسے کریں گے؟ ایک مقام پہ اللہ نے کہا ہے رؤوس الشیاطین، شیاطین کے سر کی طرح ہیں۔ جب شیطان دیکھا ہی نہیں تو اس کے سر کو دیکھا ہی نہیں۔ تو یہاں در حقیقت مراد یہ ہے کہ شیطان کی پرستش مت کرو، یعنی جن کاموں سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ کام مت کرو، اور جن سے رحمان خوش ہوتا ہے وہ کام کرو۔ دو چیزیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ پیچھے آیت گزر چکی ہے۔ ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع مت کرو، یعنی جہاں جہاں ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں وہ جگہ شیطان کی اتباع ہے، جہاں جہاں ہم رحمان کو چھوڑتے ہیں وہ جگہیں شیطان کی پرستش ہے۔ اب آپ زندگی کا جائزہ لے لیجیے، آپ کے معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، اخلاقی مسائل، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جہاں جہاں ہم رحمان کو چھوڑتے، جہاں جہاں ہم نبی کی سنت کو چھوڑتے، جہاں جہاں ہم قرآن کے احکامات کو چھوڑتے، یہ وہی جگہ ہیں جہاں شیطان خوش ہوتا ہے، اور در حقیقت یہ تعبیر ہے شیطان کی پرستش سے۔ نماز پڑھنا شیطان کی پرستش سے بغاوت کرنا ہے، رحمان کی پرستش کرنا ہے، اور نمازوں کو چھوڑنا یہ رحمان سے بغاوت کرنا ہے، شیطان کی پرستش کرنا ہے۔ اب اس ایک مثال سے آپ
اپنی زندگی کی جائزہ لیجیے، ساری زندگی کی جائزہ لیجیے۔ نکاح کرنا ہے آپ کو، اگر نکاح آپ نے عبادت سمجھ کر سید الانبیاء کے طریقے پر کیا تو یہ رحمان کی عبادت ہے، اور جن کاموں سے شیطان اچکتا ہے خوش ہو کر ان کاموں کو آپ نے داخل کر لیا تو شیطان کی پرستش یہی ہے۔ اب آپ نے شادی میں پڑاخے پھوڑے، کس کی بندگی ہوئی؟ شیطان کی۔ شیطان خوش ہوا، باجا بجایا، گانوئی لڑکیوں کو اکٹھا کیا، ڈانس کرایا، فضول خرچی کرایا، جتنی چیزیں اسلام میں پاؤں تلے روندی گئی ہیں ان کو آپ نے پیسہ خرچ کر کے زندہ کیا۔ یہ کس کی پرستش کیا؟ رحمان کی۔ یہ سب شیطان کی پرستش ہے۔ شیطان کوئی بت نہیں ہے، شیطان کسی کھمبے کا نام نہیں ہے، شیطان کوئی محسوس جسم نہیں ہے جس کو آپ محسوس کر سکیں۔ شیطان کی پرستش سے مراد ہر وہ عمل ہے جو رحمان کو ناراض کرتا ہے، یہ یہاں مقصد ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے باپ شیطان کی پرستش مت کر۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کان ہے للرحمن، رحمان کے لیے عصیا، نافرمانی کرنے والا۔ جب شیطان نافرمانی کرنے والا ہے رحمان کی اور آپ بھی شیطان کو خوش کر رہے ہیں تو آپ کا نام کس میں لکھا جائے گا؟ رحمان کو ناخوش کرنے والے، نافرمانی کرنے والے۔ اور جو شخص شیطان کے ساتھ رہ کر رحمان کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے ہمیں اندیشہ ہے۔ کس کا اندیشہ ہے؟ آگے جملہ فرمایا، یا ابتی، اے میرے پیارے باپ، انی اخاف، بے شک میں خوف کھاتا ہوں۔ اخاف واحد متکلم ہے، پہلے مضارع ہے۔ انی اخاف، بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں، ان یمسک، کہ تجھ کو چھو جائے۔ مس کرنا، ٹچ کرنا، چھونا، رحمان کا عذاب چھو جائے۔ اور رحمان کا عذاب اتنا سخت ہے، ہر نمازی سے اللہ نے کہلوایا ہے آپ سورہ کچھ بھی پڑھ لیں لیکن دعائے قنوت تو مقرر ہے۔ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، ہم آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ چھو جائے بھی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے عذاب چھو جائے مجھے اس کا اندیشہ ہے۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، بس ہو جائیں آپ شیطان کے ساتھی۔ شیطان کو بھی عذاب چھوا، آپ کو بھی عذاب چھوا، عذاب کے چھوئے جانے میں دونوں ساتھی۔ یہ نصیحت کیا ایک بیٹے نے اپنے باپ کے سامنے اپنے فرض منصبی کو پورا کیا۔ ایک طرف توحید ذرہ برابر لچک نہیں ہے، کہیں کھڑا نہ وہ لہجہ ہے، اور ایک طرف باپ کا تقدس ہے، محبت ہے، یا ابتی یا ابتی، کہیں گستاخی کا جملہ نہیں آ رہا۔ بڑوں سے بات کرنے کا جو طریقہ ہے، محبت ہے، اکرام ہے، عظمت ہے، سب کا لحاظ کرتے ہوئے، لیکن توحید میں ذرہ برابر لچک نہیں، کمپرمائز نہیں، کسی طرح سے بھی کوئی دبتے ہوئے چیز کو قبول نہیں۔ یہ صدیق ہیں اور یہ نبی ہے۔ صدیق کسی کو کہتے ہیں حق کو حق کر کے ظاہر کیا جائے۔ یہ تمام باتیں سن کر والد محترم کو خوش ہونا چاہیے، لیکن بات دل میں جائے گی تو خوش ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جن کو ایمان نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ان مجرمین کے دل میں جب کفر داخل ہو گیا ہے تو اب ایمان جانا مشکل ہے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دل میں ہم نے ایسا بٹھا دیا ہے غرور، تکبر، انا، کہ وہ حق بات قبول نہیں کرتے۔ بیٹا ہو کہ مجھے سمجھانے آیا ہے، آج کا باپ بھی یہی کہتا ہے، یعنی بیٹے کو گویا بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بولنے کے لائق نہ ہو۔ دیکھ لیا آپ نے یہاں ابراہیم اپنے باپ کو بول رہے ہیں اور حق ہے یہاں بولنے کا اور سچ بول رہے ہیں۔ ایسا آج بھی ممکن ہے کہ کوئی بیٹا سچ بولتا، لیکن اگر سچ بولتا ہے اور نہ سنی جائے تو انجام صحیح نہیں ہوتا۔ کیا کہا آزر نے؟ کیا کہا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم منہ پھیر لیتے ہو مجھ سے اور میرے معبودوں سے؟ کیا تم بیزار ہو میرے معبودوں سے؟
تمہارا باپ جہاں سجدہ کرتا ہے تم ان سے نفرت کرتے ہو؟ قال اراغب، رغبہ کا صلہ ان آئے، عین زبر ان تو مانے منہ پھیرنا. فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے منہ پھیرے، مجھ میں سے نہیں. تو رغبہ کے بعد ان آئے تو منہ پھیرنا، رغبہ کے بعد فی آئے تو دلچسپی پیدا، شوق پیدا ہونا. رغب تو فی، مجھے رغبت ہے اس میں، مجھے مرغوب ہے یہ، مجھے بہت پسند ہے یہ. تو رغبہ کے بعد فی آئے تو منہ پھیر لینا، منہ میں رغبت پیدا کرنا، اور ان آئے تو منہ پھیر لینا. یہاں جملہ دیکھیے، اراغب، کیا تو منہ پھیرتا ہے؟ انتا تو ان آلہتی، میرے معبودوں سے، یعنی میرے معبود تم کو اعراض ہے. اے ابراہیم، ان تمام باتوں سے ایک ہی بات اخذ کیا کہ تم کو میرے معبودوں سے نفرت ہے. ان تمام باتوں کا ایک جواب، تم کو ہم سے جلن ہے، تم کو ہم سے حسد ہے. یہ کہا کہ بات اڑا دی جاتی ہے. یہی یہاں بھی کہا گیا تم کو میرے معبودوں سے اعراض ہے، نفرت ہے. تو اس کا جواب سنو، اس کا انجام کیا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، تنتہی رک جانا، اگر تم اپنی اس حرکت سے رک نہ گئے، باز نہ آئے، لأرجمنک، تو تجھ کو میں رجم کر دوں گا. رجم کہتے ہیں پتھروں سے مار مار کے مار ڈالنا، ہلاک کر ڈالنا، سنگسار کر دینا. لأرجمنک، اس میں تاکید کے واسطے دو لفظ ہے، ایک نون پر تشدید اور ایک شروع میں لام زبر لا. لأرجمنک، میں تجھ کو ضرور بھی ضرور پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا. وہجرنی، مجھ سے علیحدہ ہو جا، ملیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جا. باپ کو یہ حق ہے کہ دور کر دے، اور یہ حق انہوں نے استعمال کیا. حضرت ابراہیم نے ضد نہیں کیا کہ نہیں میں تو دور نہیں جاؤں گا، میں تو سر پہ سوار رہوں گا، میں تو گھر میں حصہ لوں گا. نہیں، کیونکہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ ہمارے نام پہ لکھی ہوئی ہے اور ہم کو نہ ملے، مل کے رہے گی. اور ہوتا ہے جو شخص ہجرت کر جاتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ فرماتے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ تو زمین کے کسی خطے میں جائے گا، بڑی گنجائش، بڑی کشائش، بڑی آسودگی پائے گا. یہ تو وعدہ ہے اللہ کا. ابراہیم گھر سے نکل جاتے ہیں. قال سلام علیک، کہا سلامتی ہو آپ پر. یہاں دو معنی لیا شارحین نے. سلام علیک کے معنی سلامتی کی بات کہے اور چلے گئے، جیسے ہمارے اردو میں استعمال ہے جواب جاہلاں باشد خاموشی، الجھو مت، سلام کرو چلے جاؤ. کوئی غنڈہ گردی کرتا ہے تو کہتے ہم تم کو سلام کرتے ہیں، مطلب دور رہو، تم سے ہم سے کوئی واسطہ نہیں. تو ایک تو سلام یہ بھی ہوتا، اور قرآن نے اسے کہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کوئی جاہل مخاطب ہو تو ان سے کہو تو آپ سلام اور چلو. اور ایک معنی دوسرے یہاں یہ ہو سکتے ہیں قال سلام علیک، فرمایا تم پر سلام ہو، یعنی تم سلامتی سے رہو، تم پر ہم یہ دعا گو ہیں کہ تم کو اللہ سلامت رکھے. اگر یہ تم کو غصہ ہے، تم گھر سے نکال دیتے ہو، مجھے مار ڈالنے کی دھمکی دیتے ہو، لیکن میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی غصہ نہیں ہے، میں تمہارے حق میں دعا گو ہوں، تم کو سلامتی میں جینے کی تمنا رکھتا ہوں. سلام علیک. آگے فرمایا صرف دنیا کی سلامتی کافی نہیں ہے، دنیا کی سلامتی کے بعد اگر جہنم میں چلے گئے تو یہ دنیا کی تمام نعمتیں قیامت میں ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں ایک دن رہے، ایک صبح رہے یا ایک شام رہے. کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، ایک صبح اور ایک شام رہے. تو یہاں کی سلامتی کافی نہیں، میں آخرت میں سلامتی کے لیے آپ کے حق میں اللہ سے استغفار کروں گا کہ اے اللہ میرے ابا کے سارے گناہ بخش دے. سأستغفر لك ربی، سأستغفر، استغفر مانے استغفار کروں گا، اور سین زبر سا مانے عنقریب، جلد ہی کروں گا. یعنی کوئی مخصوص وقت ہوگا، تہجد کا وقت ہوگا
یا نمازوں کے بعد کا وقت ہوگا، یا دل متوجہ کر کے دعا کروں گا جب مجھے استحضار ہوگا۔ سین کے معنی ان قریب میں استغفار کروں گا، بخشش کرواؤں گا۔ لکا آپ کے لیے، استغفر اللہ میں بخشش چاہتا ہوں، اور لکا لگا دیا تو آپ کے لیے میں استغفار کروں گا اللہ سے۔ ربی میرے پروردگار سے میں آپ کے حق میں استغفار کروں گا۔ استغفار میں الف سین تے باب استفعال کی ہے، ایک باب ہے چاہنے کے معنی میں۔ بقیہ بچتا ہے غفرہ، غفرہ معنی ڈھانپنا، مغفرت کے معنی گناہوں کو چھپا دینا۔ مغفر کہتے ہیں اس ٹوپی کو جو لوہے کی ہوتی ہے، جو سر کو چھپا دیتی ہے، مٹا دیتی نہیں، چھپا دیتی۔ تو مغفرت کے معنی گناہوں کو مٹانے کے نہیں آتے، گناہ ہیں ڈھانپ دیجئے، اس کا حساب کتاب مت لیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، یہ ہے بخشش، یہ ہے مغفرت۔ اور معافی کیا ہے؟ میٹ دینا، گناہ نہیں رکھنا نام اعمال میں، ریکارڈ سے حذف کر دینا، یہ ہے معاف۔ ایک شاعر کہتا ہے من نگویم کتاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری اطاعتیں قبول کر لو، میں تو چاہتا ہوں کہ معافی کا قلم میرے گناہوں پر کھینچ دو۔ تو معافی کا قلم کا مطلب گناہیں میٹ دو، باقی مت رکھو۔ استغفار میں یہی فرق ہے کہ گناہ ہیں رہنے دیجئے، ان کو ڈھانپ دیجئے، ان کا حساب مت لیجیے۔ ساستغفر لک ربی میں ان قریب مغفرت چاہوں گا، بخشش چاہوں گا، درخواست کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے۔ انہو بے شک شان ہے کہ وہ کانا ہے بھی میرے ساتھ خاص طور سے حفیہ مہربان، بہت مہربان ہے میرا رب۔ اس مہربانی کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ آپ کی بخشش کی میں دعا کروں گا اور قبول ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرک باپ کے لیے استغفار کرنا، اس پر لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ پھر مشرک کے لیے استغفار کرنا ثابت ہوا، جائز ہوا۔ حقیقت یہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت لے کر کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اور یہی غلطی کرتے ہمارے دوسرے بھائی کہ ایک حدیث لے کے پھرتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ ایک حدیث لے کے پھرنے سے عمل نہیں، ورنہ یہاں باپ کی استغفار کرنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ ساری آیتیں سامنے رکھو اور ساری حدیثیں سامنے رکھو، تب مسئلہ مستحضر ہوتا ہے۔ ایک حدیث لے کر پھرنے والوں کی ہی غلطی ہو رہی ہے کہ ان کو اور حدیثوں کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا ہے، یہاں بھی یہی غلطی ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں صاف موجود ہے وما کان لنبی وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى، کسی نبی اور کسی ایمان والے کے حق میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک حق میں استغفار کرے اگرچہ وہ کتنا ہی قرابت دار ہو۔ آیت آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے واسطے کیا، سید الانبیاء نے اپنے چچا ابو طالب کے واسطے کیا، جس کا ذکر سورۃ توبہ میں آ چکا ہے۔ اس کی وضاحت رب کریم نے خود کر دیا ہے۔ ابراہیم کا استغفار اس وقت تک تھا جب ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ان کا خاتمہ شرک پر ہوگا۔ ان کو امید تھی ابھی حیات ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں ایمان لے آئیں گے، لیکن جب ان کا خاتمہ کفر پر ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، تو ابراہیم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه، جب تک ان کو متعینہ وقت دیا گیا تھا، حیات باقی تھی، تو ان کے حق میں استغفار کا مطلب یہ تھا کہ استغفار کی جو شرطیں ہیں ایمان، اے اللہ ان کو ایمان دے دو، یعنی ان کو استغفار اور بخشش کے لائق بنا دو۔ جب ان کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو ان کا استغفار بند ہو گیا۔ خود سید الانبیاء کا ارشاد یہی ہے، اللہ تعالی نے استغفر لہم او لا تستغفر لہم فرمایا، استغفار کریں یا استغفار نہ کریں۔ ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی،
اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو آپ تیار ہو گئے، منہ میں لعاب دہن ٹپکایا، اپنا کرتا پہنایا، جنازے کی نماز پڑھایا، قبر پہ کھڑے ہوئے اس کی دعائیں مغفرت کے لیے، کیونکہ وہ بظاہر تو مسلمان تھا، اندر منافق تھا، مگر معاملہ تو ظاہر میں فیصلہ ہوگا۔ جناب عمر نے ٹوکا کہ یہ تو منافق ہے، دشمن ہے، اس کی نماز کیوں پڑھاتے آپ نے کہا مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفار کریں یا نہ کریں دونوں اختیار دیا گیا ہے، جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا میں کروں گا استغفار۔ جب اللہ نے فرما دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 بار بھی آپ استغفار کریں گے تو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 کے بعد 71 دفعہ کرنے سے مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 بار سے زائد استغفار کرنے کو تیار ہوں۔ یہ نبی کی رحمت اور شفقت ہے، اور وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا، جس کے دل میں نفاق ہے، ایمان نہیں ہے، میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے، ابراہیم کے واقعے میں سورہ حج میں یہ بحث تفصیل سے آئے گی۔ ابراہیم نے اپنے ابا سے دنیا میں کہا تھا میری بات مان لو، نہیں مانے، خاتمہ کفر پہ ہو گیا۔ اب ملاقات جب محشر کے میدان میں ہوگی تو ابراہیم اپنے ابا سے کہیں گے ابا جان میری بات نہیں مانے نا، حالت دیکھ لیے، میری بات اگر مان لیے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں سورہ حج کی پہلی آیت کی تفسیر میں۔ ابراہیم کہتے ہیں بیٹا میں تیری بات مانوں گا، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے حضرت ابراہیم اور فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو قیامت میں رسوا نہیں کروں گا، ہاں میں آپ کو قیامت میں رسوا نہیں کروں گا۔ اس رسوائی کے سامنے رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کا یہ حال ہے۔ اللہ فرمائیں گے ایسا انتظام کروں گا کہ رسوائی بھی نہ ہو، دستور بھی نہ ٹوٹے۔ میرا دستور تو یہ ہے حرمت الجنت علی الکافرین، کافروں پر جنت میں نے حرام کر دیا ہے۔ رسوائی کا علاج یہ ہے کہ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو تو ان کے والد اس وقت بجو کی شکل میں ہوں گے۔ بجو ایک جانور ہوتا ہے جو لومڑی کی طرح بڑا ہوتا ہے، بجو کی طرح ہوگا، کیچڑ میں لوٹ رہا ہوگا، اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور حکم ہوگا اب تم اپنے باپ کو اصلی شکل میں کبھی نہیں دیکھو گے۔ رسوائی کا یہ علاج ہوا لیکن بخشش نہیں ہوئی، کیونکہ ایمان کے ساتھ بخشش جڑی ہوئی ہے، لازم اور ملزوم ہے، ایمان کے بغیر مقبولیت نہیں ہے۔ یہاں اسی کا ذکر کرنا مناسب تھا۔ میرا رب بہت مہربان ہے، میں تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ اور تم سے میں علیحدہ ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ان سے بھی علیحدہ ہوتا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي اور پکارتا ہوں اپنے رب کو، یعنی ان کی ہی عبادت کرتا ہوں، اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا۔ عسا امید ہے، اللہ اکونا یہ کہ نہ ہوں میں، بدعائی ربی اپنے رب کو پکار کر کے، اپنے رب کی بندگی کر کے، شقی یا بدبخت، شقی کے معنی جس کی دعا قبول نہ کی جائے، جس پر خدا کی رحمت نہ ہو، شقی شقاوت بدبختی، میں اپنے رب کو پکار کر کبھی محروم نہیں ہوں گا، میری دعا اللہ ضرور قبول کریں گے، میں اللہ تعالیٰ سے پکارتا ہی رہوں گا۔ فلما اعتزلهم جب ان سے علیحدہ ہو گئے، یعنی گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، فلما اعتزلهم جب ان سے علیحدہ ہو گئے، وما يعبدون من دون الله اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان سے بھی علیحدہ ہو گئے، یعنی بالکل اکیلے ہو گئے۔ جملہ سننا بہت آسان ہے، جب بیتی گی جب معلوم ہوتا۔ ماں باپ کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، تمام اسباب کو، ذرائع کو چھوڑ دینا، جس کا نام ہے ہجرت اللہ کی طرف،
اگر یہ آسان ہے تو پھر اس سے آسان جو ہجرت ہے وہ کر کے دکھا دو. آپ کہیں گے ہم کو ترک وطن کی دعوت نہیں دی گئی، ہجرت تو ممنوع ہے. اب حقیقی مہاجر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المہاجر عما نہی اللہ عنہ. حقیقی مہاجر وہ ہے جو ہجرت کر جائے ان چیزوں سے جن سے روکا ہے اللہ نے. چلو گھر مت چھوڑو، ماں باپ کو مت چھوڑو، جائیداد مت چھوڑو، ان گناہوں کو چھوڑو جن سے روکا ہے اللہ نے. دکھاؤ کر کے. جب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ہم سے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہت آسان ہے جملہ کہ چھوڑ دیا ان کو اور ان کے معبودوں کو اور چلے گئے چھوڑ کے. چلے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ نے ان کی تنہائی کا علاج کر دیا. کیا فرمایا؟ جیسے ہی وہ چھوڑ کے چلے گئے، شہر والوں سے الگ ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا. اسحاق ویعقوب اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور بنایا ہم نے ہر ایک کو نبی. یعنی ہم نے غیر صالح خاندان کے بدلے میں صالح خاندان دے دیا. لوگ ڈرتے ہیں یہ رشتہ چلا گیا تو رشتہ ہی نہیں آئے گا، جو بھی مانگتا ہے دے دو. یہاں اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے باپ کو، شہر کو، گھر کو چھوڑ دیا، یعنی غیر صالح خاندان کو لات مار دیا، تو ہم نے اس کے بدلے میں صالح خاندان دے دیا. یہ اللہ کی عطا ہے. جب بندہ حرام مال کو ٹھکرا دیتا ہے تو حلال مال ملتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اگر یہ چلا گیا تو ہمارا مقدر کا چلا جائے گا. اللہ کے بندو، اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے، اس میں سے ایک روٹی اور ایک بوٹی کم نہیں ہوگی. جو اس کو حرام سے پورا کر لیتا ہے حلال سے گھٹ جاتا ہے، جو حلال سے ہی پورا کرتا ہے اللہ اس کو حلال سے ہی دیتے. حرام سے بچنے کی فکر کر لو، اللہ حلال سے پورا کرنے کو تیار ہے. جب ابراہیم نے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بیٹا بھی دیا، پوتا بھی دیا، اور سب کو نبی بنایا. صالح ہیں، کیونکہ نبیوں سے بڑا دوسرا کوئی صالح نہیں بن سکتا ہے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو صالحیت دی ہے کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے. اس لیے یہاں سے پیغام دے دیا اللہ نے کہ جیسے انہوں نے ہجرت کی، سب کو چھوڑا، ہم نے بہترین خاندان دے دیا ان کو. پہلے بیٹا دیا اور بیٹے کے ساتھ ابھی اطلاع کر دیا کہ پوتا بھی ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ان کی حیات اتنی لمبی ہوگی کہ یہ صاحب اولاد بنیں گے. ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب پیدا ہو گئے. سورہ صافات پارہ 23 میں یہ بحث آئے گی فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور نام بھی رکھ دیا اللہ نے. تو ہم نے ان کو دے دیا، اسحاق دیا، یعقوب دیا یعنی پوتا دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور بنایا ہم نے ہر ایک کو نبی. انہی میں سے ایک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مکے کو آباد کیا ہے. مکے والے سن لو، یہ موحد گھرانہ ہے، تم مشرکانہ عقائد رکھتے ہو، ابراہیم کی اولاد ہونے کے لائق کیسے ہو؟ یہ ہے سبب. جو آدمی کسی بڑے کی طرف منسوب کرے ہم سید ہیں اور عمل غیر سید ہے تو کیا حکم ملتا ہے؟ شرم کرنا چاہیے کہ سید زکات نہیں کھاتے تو حلال ہی کھاتے، سید جھوٹ نہیں بولتے. بڑے خاندان سے نسبت کرنا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے. یہاں وہی تو کہا گیا ہے مکے والوں، ابراہیم کی اولاد ہو، اسحاق کی اولاد ہو، یعقوب کی اولاد ہو، تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہو، تم پر تو لازم ہے کہ تم موحد بنو نہ کہ مشرک بنو. تم کو چاہیے کہ تمہارے اخلاق بہترین اخلاق ہو، گندے اخلاق نہ ہو. یہ پیغام دینا مقصود ہے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہبا کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت خاصہ سے ایک حصہ دیا ہم نے ان کو. وَوَهَبْنَا لَهُم، اور ہبا کر دیا ہم نے ان کے لیے من رحمتنا، اپنی رحمت سے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور بنا دیا ہم نے ان کے لیے یعنی ان کی نسلوں کے لیے بنا دیا لسان صدق، سچی زبان. علیہ بلند ہے، سچی زبان ہے. یعنی جب بھی کوئی نام لے گا ابراہیم کا تو عظمت سے لے گا، محبت سے لے گا،
ایک موحد کی حیثیت سے ان کا اکرام کرے گا، اس کے ذہن میں توحید بھر جائے گی۔ کیوں؟ یہ اللہ نے بتایا کہ جو ساری کائنات سے کٹ کر میری خاطر میرے پاس آیا ہے، میں اس کی عظمت دلوں میں بھر دوں گا۔ آج مشرکین مکہ ہوں یا ان کی اولاد یہودی ہوں یا نصارہ، ہر طبقہ ابراہیم کا جب نام لیتا ہے تو اس کا دل، اس کی نگاہیں محبت سے بھر جاتی ہیں۔ ابراہیم نے سب کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، وہ کتنا باعظمت تھے، کتنا بلند کردار تھے، کتنا اللہ کے عاشق تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا چرچا بلند کر دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور بنا دیا ہم نے ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے، آئندہ کے لیے سچی زبان، بلند، جو بھی ان کا نام لے گا بلندی کے ساتھ لے گا۔ اسی کے ساتھ اور دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے جہاں تذکرہ آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور دیگر 5 نبیوں کا، پھر ان کی اولاد کا۔ انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ ہوگی۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ربی لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک العظیم، اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا، اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله الا انت، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين۔